نماز فجر کے پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح جس نے پڑھ لی غیب سے 1500 کروڑ سے ملے گا۔ اس تسبیح نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں صبح نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں پھر سارا دن پیسوں میں کھلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں میری بات کو سمجھیے، صبح اٹھیں، ایک سورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ آسان سی تسبیح کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اس عمل کو لازمی کریں۔ اگر آپ رب سے 200 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، وہ آپ کو 400 کروڑ دے گا۔ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، اپنی زندگی میں میں نے اس عمل کو کئی دفعہ کیا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اس مجرب کتاب سے بتانے لگی ہوں، جو کہ یہ کتاب شاید ہی دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہو۔ یہ آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کو تب یقین آئے گا جب آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ تسبیح کا عمل کر کے دیکھیں گے۔ رات کو آپ لوگ سو گئے، جب سو کر صبح اٹھیں گے آپ نے اس وقت اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد اس وظیفے کا وقت ہے، آپ نے کچھ دیر کا یہ عمل کر لینا ہے، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ناشتہ وغیرہ اور اپنے زندگی کے معمولات کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی ڈیلی روٹین کے کام کریں۔ آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ نوکری پر جائیں، آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جائیں، آپ کہیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس کے لیے تیاری کر کے پھر اس کام کا آغاز کریں۔ اس عمل، اس تسبیح کے ورد سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دن بھر آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اس تسبیح کے عمل کی میں خود گارنٹی دیتی ہوں، کیونکہ اس تسبیح کے عمل کو میں نے سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو بتایا، ان سب کو اس سے فائدہ ہوا۔ انہوں نے جب بھی مجھے کہا کہ میرے کئی بہن بھائی ایسے ہیں جو دکھ میں، تکلیف میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں اور قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، مفلسی ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیسیں چڑھی ہوئی ہیں، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہیں، لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں۔ اللہ والو، آج یہ تسبیح کا جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ اس تسبیح کو کر کے دیکھیں، پھر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جب آپ یہ وظیفہ کرو گے، یہ تسبیح، یہ عمل کرو گے تو پھر آپ خود دعائیں دو گے کہ شکر الحمدللہ ہماری زندگی میں دولت کا طوفان لانے کے لیے۔ پھر آپ دعائیں دیں گے کہ آپ نے جس تسبیح کا عمل بتایا ہماری زندگی میں پیسہ ہی پیسہ ہو گیا۔ یہ عمل میں نے جس کسی کو بتایا تمام کے تمام لوگوں کو بے حد فائدہ ہوا، اور اس عمل کو میں نے خود بھی پڑھا، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتایا، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتایا۔ اللہ والو، رات کو جیسے ہی آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے سو جائیں، آپ لوگ پھر اٹھیں، جیسے ہی آنکھ کھلے تو آپ نے صبح نماز فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یا پھر نماز کے فوراً بعد چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کے عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کہ درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ اللہ والو، درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ والو، درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا عمل ہے۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے تمام بگڑے کام سنورتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ والو، اب پورے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ سمجھنی ضروری ہے، سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر مت دیکھیے گا، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وظیفے میں تعداد کی کمی بیشی ہونے کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے، پھر لوگ اس بات پر گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو براہ مہربانی ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے مت دیکھیے گا، اس پورے تسبیح کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ سمجھنی ضروری ہے، سمجھو گے نہیں تو پھر عمل کیسے کرو گے؟ اور جب وظائف میں کمی بیشی کریں تو پھر وظائف اثر نہیں کرتے اور آپ لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مایوس اور نا امید ہونا گناہ ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اس طرح کے شیطانی وسوسے دلوں میں لانا گناہگار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو میں کہوں گی، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ تسبیح کا عمل اسی طریقے سے اسی طرح کرنا ہے، اس میں بالکل بھی رد و بدل نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان سا عمل، یہ آسان سی تسبیح آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گی۔ اللہ والو، عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اس لیے جب یہ تسبیح کا عمل شروع کریں تو نماز کی عادت بھی اپنا لیں، کیونکہ نماز کی بے حد فضیلت ہے اور فجر کی نماز کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے والے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس پر پورا دن اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نماز فجر رزق میں برکت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، اور پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب اور پھر ظہر، اور 5 نمازوں کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے۔
پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعے کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ اللہ والو، نماز کی پابندی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور یہ میں نے عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا اس کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ والو، اگر آپ نماز فجر کے فضائل کو سن لیں تو آپ فجر کی نماز کبھی بھی ترک نہ کریں۔ امام فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے میں بخشش دوں گا، اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے بدلے فرشتے معقل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی باقی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ یعنی کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظریں ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو حفظ یعنی 7 آسمانوں زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سبھی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا کروں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے انہیں احمد اور ان کی امت، وہ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہیں، وہ انہیں گناہوں سے ایسے نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا، ہر قطرے کے عوض کے پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض جنت میں ایک شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر دوں گا۔ جو اس مہینے میں شرمساری و صدق یعنی شرمندگی اور سچائی سے ایک بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا، اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ والو، فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ کرم میں ہے، اور ایک اور دوسری روایت میں ہے، تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو، تو جو لوگ اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو نماز فجر اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ ایمان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرانے کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں یعنی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی بہت رات ہے، سو جا۔ بس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اس لیے اللہ والو، وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ آج کا وظیفہ بھی
بہت ہی مختصر وظیفہ ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس وظیفے کا اثر آپ دیکھیں گے، رزق مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور فضل و کرم سے مال و دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے میں جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ بہت پریشان ہے انسان، اور اس کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بہت اہم بات کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو جب طریقہ آ جائے گا، پھر آپ کو کسی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو صرف ہاتھ اٹھانے ہوں گے اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، درود پاک 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ درود خضری پڑھ لیں۔ درود خضری بہت ہی پاورفل درود ہے، صرف اگر آپ لوگ اس درود پاک کو ہی پڑھ لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ والو، اگر آپ سے ہو سکے تو درود خضری پڑھ لیا کریں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، آپ نے درود پاک پڑھ کر آج کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو 3 مرتبہ پڑھیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو پڑھ لیں۔ 3 بار آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، اب دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو، یہ دوسرا وظیفہ یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا جو صبح کا عمل ہے، غیبی دولت کا عمل ہے، اس عمل میں آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 مرتبہ یا رشیدو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اب آپ کو سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا مومنو 1 مرتبہ ہو گیا، یا مومنو 2 مرتبہ ہو گیا، یا مومنو 3 مرتبہ ہو گیا۔ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخری وظیفہ پورا عمل سمجھنا، 1 سیکنڈ بھی آپ لوگ سکپ مت کرنا۔ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے، یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو ہے، سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لیں۔ یہ تسبیح بہت ہی کمال کی تسبیح ہے، اسے تسبیح یونس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے اسی تسبیح کا عمل کیا تھا، اور اسی تسبیح کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا تھا، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، اسی طرح آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے بھی مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا، جس چیز کی آپ تمنا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ تمنا پوری فرما دیں گے رب ذوالجلال۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے، جسے قرآن کریم کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اب میں اس کی یہاں فضائل اور فوائد بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا پورا دن خوشگوار گزرے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ تسبیح کا عمل آپ نے صبح نماز فجر کے بعد لازمی کرنا ہے، اس سے سارا دن
اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کے رزق، کاروبار میں، مال و جان میں، عزت و آبرو میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والو، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔